بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ نبی وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے لیے وقفہ آیا، سرکار کی طبیعت کبیدہ خاطر ہوئی، پریشان ہوئے، کیوں نہیں جبریل آ رہا، کیوں نہیں وحی نازل ہو رہی، کیوں نہیں رب میرے طرف پیغام بھیج رہا؟ تو رب نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ بات کہنے کے بعد رب کہتا ہے الم یجدک یتیما او محبوب، یہ سارے وعدے کرنے کے بعد تجھے بتاتے ہیں کیا تیرا ماضی اس بات کا شاہد نہیں کہ ہم نے تجھے ہمیشہ ہی راضی کیا ہے؟ کبھی تجھے اکیلے چھوڑا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اور تجھے یتیم پایا تو تجھے پناہ نہیں دی۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے، رب کہتا ہے تجھے یتیم پایا اور پھر پناہ ہم نے دی، تو پناہ دی کدھر؟ اب جدھر پناہ ملے گی نا وہ پناہ بندے کی نہیں ہوگی، وہ پناہ رب کی ہوگی، اس لیے کہ رب کہہ رہے ہیں ہم نے پناہ دی۔ بڑی آسان بات ہے، اتنا جملہ کہہ دینا معاذ اللہ حضرت ابو طالب کافر تھے، کافر تھے، اور رب جس کی پناہ کو اپنی پناہ کہے، اتنی پاک پناہ کو کفر کی دنیا کہتا ہے۔ یہ بات رب کی طرف جائے گی، رب سے کوئی ٹکر لینا چاہتا ہے تو کہے ناپاک، اور نبی تو ایسا ہے کہ نبی کے منہ میں کوئی ناپاک لقمہ جا نہیں سکتا۔ اگر ابو طالب اپنے مال سے مصطفیٰ کریم کو کھانے کھلاتا رہا تو تم کیا کہتے ہو کہ حرام؟ وہ جو بتوں کی پوجا کرنے والا تھا وہ نبی کو پالتا رہا، حرام مال کھلاتا رہا؟ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفر و شرک کا جو پھنسا ہوا بندہ ہو وہ نبی کو پالے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یار کتنے مزے کی بات ہے۔ اگر جناب آسیہ حضرت فرعون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچپن میں آئیں اور اچانک آ جائیں کسی پروگرام کے تحت نہ آئیں، لیکن آسیہ اس بچپن میں جب فرعون مارنے کا ارادہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس وقت کہ نہ مارنا، اپنی گود میں لے لے، نہ مارنا، تو اس عورت کو، جس عورت نے یہ ایک جملہ کہا کہ فرعون موسیٰ کو نہیں مارنا، اس کو تو رب بھی مومن کہے، لوگ بھی مومن کہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جس نے ایک لمحے نہیں، 30 سال 40 سال نہیں، 50-55 سال تک اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر بتایا اور موسیٰ کو بچانے والی عورت ہو، ایک لمحے کی بات کرے، رب کی بارگاہ میں مومن قرار پائے، اور سید الانبیاء کو بچانے والا ابو طالب اور کافر قرار پائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان جناب محترم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، بڑی بات۔ یہ میں حضرت ابو طالب کے شعر بھی تھے میرے پاس، نئے نہشتے، بالکل نئے نہشتے، ماشاءاللہ۔ یہ ابن کثیر ہے البدایہ، یہ پورا اتنی لمبی نعت کبھی کسی کی دیکھی ہے؟ یہ اتنی لمبی نعت کبھی کسی کی دیکھی ہے جناب؟ یہ حضرت ابو طالب کا کلام ہے، اگلا صفحہ بھی چل رہا ہے، یہ ابو طالب کا کلام ہے، یہ تیسرا صفحہ ہے، اور پیچھے سے شروع کرو۔ اتنی لمبی نعت دیکھیے کسی کی، اور ایمان نہ ہو تو لوگ نعتیں پڑھتے ہوتے ہیں۔ اور پھر بڑا خوبصورت وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی بات بدعا سے مناسبت ہے۔ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ فَمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، تیرا جتنا خوبصورت چہرہ ہے، گورا چٹا چہرہ ہے کہ آسمان کے سفید بادل بھی تجھے دیکھ کر اب یستسقى الغمام بوجهه، جو آسمانی بادل ہیں نا وہ بھی تیری وجہ سے برس پڑتے ہیں، یعنی تیرا حسن دیکھ کر نا
وہ بھی قربان ہوتے ہیں، جب قربان ہوتے تو گرتے ہیں، جب گرتے تو بارش بن جاتی ہے۔ یستسقى الغمام بوجهه ثمال الیتامى عصمۃ للارامل، اور لوگ تجھے یتیم کہتے ہیں اور میں سمال کہتا ہوں، کیا مطلب؟ تو یتیم نہیں، یتیموں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ ابو طالب کی باتیں ہیں، یہ کافروں کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور عصمۃ للارامل، اور جتنے دکھیا لوگ ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے والے کے لیے تو ہے۔ جو یتیم ہو وہ کسرا لیکن جانتا ہے، حضرت ابو طالب کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طالب وہ پہلا بندہ ہے، لوگ کہتے ہیں مومن تھے، میں تو کہتا ہوں اسلام کا پہلا مبلغ ابو طالب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان جناب محترم قبلہ حضرت طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ پہلی مومنہ ہیں، لیکن یہ وہ مومنہ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے، اور ابو طالب وہ بندہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ حضرت عباس کو کہا، حضرت عباس آپ کو اس بھتیجے کی بات نہ بتاؤں؟ کیا کہا؟ یہ آپ کو پتا ہے یہ بچپن سے ہی میرے پاس ہے، میرا اس کا ساتھ اکٹھا ہے۔ کہا کہا یہ بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس لٹایا کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب رات کو یہ میرے پاس سوتا تو اس کے بدن سے اتنی پیاری خوشبو آتی، اور یہ بات کہنے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ اس کو مان لو، حضرت عباس کو کہہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عباس بھی ان مومنین میں سے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہے، اور وہ بھی ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، اور کس کی دعوت پر ہوئے؟ جناب ابو طالب کی دعوت۔ کہتے ہیں رات کو یہ میرے پاس سوتا، اتنی خوشبو میں نے دنیا میں کسی خوشبو سے ایسی خوشبو سونگی نہیں جو مصطفیٰ کے بدن سے، اور ہاتھ لگاتا تھا اس کے بدن کو تو یہ نہیں لگتا تھا یہ کوئی دنیاوی بدن ہے، پتہ چلتا تھا کوئی جنت کی روح ہے۔ اور کہتے ہیں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آدھی رات ہوتی تھی یہ پتہ نہیں کدھر چلا جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو اعلان نبوت سے پہلے اپنی نبوت کا پتہ نہیں تھا، اور تم مولوی ہو ابو طالب کے ایمان پر بحثیں کرتے ہو۔ آؤ ابو طالب سے پوچھو، وہ بتاتا ہے کہ نبی کو اعلان نبوت کے بعد نہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی نبوت کا کہ بچپن کی بات میں بتاتا ہوں، رات کو اٹھ کے بتا حضرت ابو طالب فرماتے کہ جناب میں رات کو ڈھونڈنا، اب دیکھیں یہ محبت ہے کہ نہیں، رات کو بندہ سویا ہو اپنی پرواہ نہیں ہوتی، کہتے جب میں اٹھتا میں دیکھتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی کوئی نہیں، وہ کدھر گئے؟ روزانہ اس طرح ہوتا، ڈھونڈنا شروع کر دیتا۔ جب میری بے قراری کو دیکھتے نا جناب محمد تو کہیں سے آواز دیتے، کہیں سے آواز دیتے، یہ نہیں کہ میں آ گیا ہوں یہ آ گیا ہوں، نہیں، فرماتے چچا جان میں ادھر ہوں، اگر ادھر ہوں نظر آ رہے ہوتے تو ابو طالب کو پہلے نظر آ جاتے نا، جب ابو طالب کی بے قراریاں دیکھتے تو مصطفیٰ کریم واپس آ جاتے۔ اب اس بات کو بخاری کی اس بات کو ملاؤ جب سرکار نے فرمایا کہ تم یہ صیام دہر نہ رکھا کرو، ہر روز کے روزے نہ رکھا کرو، تم میری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ پتہ یہ چلا یہ بات اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے، سرکار کے بچپنے کی ہے۔ اور مختصر سی بات ہے، مختصر سی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب حضرت ابو طالب کو نبی پاک علیہ السلام نے آخری وقت میں فرمایا کہ چچا جی کلمہ پڑھو، یہ نہیں فرمایا، لوگ کہتے ہیں کلمہ کا نہیں ہے، بخاروں نے نکالو بخاری، یہ نہیں فرمایا کلمہ پڑھو، فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مفکر اسلام، لا الہ الا اللہ کو۔ اچھا تو یہ جو دوسری پارٹی کھڑی تھی نا
وہ کہے اور تو اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا؟ تو حضرت ابو طالب کہے نہیں، میں تو نہیں پھرا، میں تو نہیں پھرا۔ 2-3 دفعہ سرکار نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سرکار حضرت ابو طالب سے کہیں کہو لا الہ، کہتے تو اپنے دین کے، اپنے باپ دادے کے دین سے پھرے؟ کیا کہا؟ نہیں۔ اپنے باپ دادے کے دین سے پھر گیا؟ کہا نہیں۔ اب سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ کہو لا الہ الا اللہ۔ میں بخاری کی روایتیں چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی روایت کے اندر سرکار نے یہ بات کہی ہو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا لا الہ الا اللہ، اور وہ کہے باپ دادے کے دین سے پھر گئے ہو؟ حضرت ابو طالب کہے نہیں۔ مولویوں نے اس کا ترجمہ یہ کر لیا کہ حضرت ابو طالب اسلام کے بارے میں کہتے رہے کہ اسلام قبول نہیں کرتا، اور حضرت ابو طالب بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں تم مجھے منع کر رہے ہو کہ میں اس کے دین پر نہ چلوں، لیکن سوال کا تمہارا انداز یہ بتاتا ہے کہ تم وہی کہنا چاہتے ہو جو رسول کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا تھا۔ لوگ بتوں کو پوچھتے تھے، میرا باپ تو بتوں کو نہیں پوچھتا تھا، میرا باپ تو ایک خدا کو مانتا تھا۔ یہی بات یہ کہہ رہے ہیں اور یہی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سیرت ابن ہشام نکال کر دیکھو، اس کے اندر حضرت عباس فرماتے ہیں جب آپ دمے واپسی پر ہیں، جانے والے ہیں، اس وقت آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، میں نے کان لگا کے سنا تو حضرت ابو طالب کیا پڑھ رہے تھے؟ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پورا پڑھ رہے تھے، اور نہیں کہتے رہے۔ وہ کہتے رہے بیوقوفوں، تمہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا باپ اور محمد کا دادا ایک ہے، میں اپنے دادے کے مذہب پر، اپنے باپ کے مذہب پر ہوں، اور وہ وہی مذہب ہے، وہ وہی بات ہے جس کی ساتھ مجھے رسول تھے۔ وہ روایت تمہیں نظر آ گئی جس میں انکار تمہارے اپنے زوم سے انکار ہے، وہ روایت نظر نہیں آئی؟ لوگوں کو تو بتاتے پھرتے ہو، کسی کے بارے میں 99 روایتیں آئیں کفر کی، وہ قبول نہ کرو، ایک روایت ملے اسلام کی، وہ قبول کر لو۔ یار لوگوں کے لیے تو تمہارے 99 روایتیں بھی کفر کی عدم قبول ہیں اور ایک قبول ہے، اور علی کے باپ کے لیے اتنی روایتیں ملی تمہیں قبول نہیں ہوئی؟ قصور یہ کہ وہ علی کے پہچان لگتے ہیں۔ اتنا افسوس کی بات ہے۔ اور اگر میں یہ جملہ کہوں نا، پھر یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، اس کا ترجمہ ہمارے قبلہ عالم سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اے محبوب، جس کو تو چاہے نا، جس سے تو پیار کرے، محبت کرے، اس کو ہدایت ملے گی، ولیکن اللہ یہدی، بلکہ اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ قبلہ عالم نے فرمایا تو نے بات ہی پوری نہیں سمجھی نہیں۔ رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب ہدایت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہوگا کہ تو کس کو چاہتا ہے، ہدایت کا دار و مدار اس بات پر ہوگا تجھے کون چاہتا ہے۔ ابو طالب چونکہ بہت چاہتا ہے، اس لیے بہت پھر اچھا یہ بات بھی ہوگی۔ اس کے بعد جو جملہ میں کہہ رہے پھر بات ختم ہو رہی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، بخاری میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت ابو طالب دم واپسی تک کافر ہے معاذ اللہ، بطور بعض علماء، ٹھیک ہے، ان کے خیال میں یہ ہے کہ آخری وقت تک اور بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میں صرف ایک سوال کرتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی نبی پاک کے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، جس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی، اور ایسی خدمت کی کہ جن کے ہوتے ہوئے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تندی سے اور تیزی سے دین کی تبلیغ کرتے ہی چلے گئے، لیکن جس سال فوت ہوئے حضرت ابو طالب، لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا غم نہ مناؤ، جس سال حضرت ابو طالب فوت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دن کو، اس ایک ہفتے کو، اس ایک مہینے کو نہیں، پورے سال کو فرمایا عام الحزن، غم کا سال، اور میرا چچا چلا گیا ہے، پورا سال ہی اس کا نام ہی پڑ گیا غم والا سال، جس سال میں نبی غم زدہ رہے وہ سال۔ جس کافروں کا حزن منانا جائز ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد حضرت ابو طالب فوت ہوئے، تقریباً 10 اور 11 سال کے ہیر پھیر میں مکے کی زندگی میں نبی پاک نے زندگی حضرت ابو طالب کی موجودگی میں گزاری، پھر وہ فوت ہوئے۔ مجھے سوچ کے بتاؤ کہ نبی بطور نبی کے کسی کافر، کسی مشرک کا غم منا سکتا ہے؟ جس نے پورا سال ہی غم منایا ہو۔ باقی لوگوں کے سرکار نے فرمایا لوگوں
کسی کا اگر غم مناؤ تو 3 دن مناؤ، 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں ہے، پر اپنے لیے پورے سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ابو طالب کی مہربانیاں جتنی ہیں، اس کی جتنی شفقتیں ہیں، اس کا جتنا اسلام پر احسان ہے، اس لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے کہ 3 دن نہیں پورا سال اس کا غم۔ اب یہ بات اگر کرنے لگا ہوں کہ دیکھو یہ روایت بخاری میں مل گئی، کیا جی کہ یہ بندہ جو ہے مرتے وقت بھی کافر ہو کے مرا۔ اچھا بڑی زبردست بات ہے یار، آئی ایم ویری امپریسڈ، بہت امپریسو بات ہے، کتنا تمہارے پاس ہے یہ سچ میرا اشارہ آپ سے ہے، کتنی پکی بات ہے، تمہاری تاریخ کتنی زبردست ہے کہ تم بندے کے لمحے لمحے کی فکر کرتے ہو، اور جس بندے کو کافر قرار دینا چاہتے ہو اس کی زندگی کی آخری سانس تک اس کا پیچھا کرتے ہو۔ اچھا یار قصور کیا تھا اس کا؟ کوئی قصور نہیں، قصور یہ تھا کہ اس نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی کی طرف سے لڑائی کی ہے۔ اچھا اسی بخاری مجھے ایک اور روایت مل گئی، وہ روایت کون سی تھی؟ کہ وہ شخص جس نے ساری زندگی کفر کیا ہے اس کے جنتی ہونے کے بارے میں بالکل کہتے ہیں کیا؟ کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ جو پہلا لشکر وہ پانی کی جنگ کرے گا نا، سمندر کی لڑائی لڑے گا نا، وہ جنتی مغفور لہم ہے وہ لوگ۔ حالانکہ اس کا ترجمہ تشریح جو ہے یہ میں کبھی آپ کو اس حدیث کے حوالے سے پیش کروں گا، پھر پتہ چلے گا مغفور لہم کا مطلب کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال جو مطلب بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، ایک نقطہ سمجھ میں آیا کہ علی کا باپ ہو تو اس کا کفر بھی حدیث سے ثابت کیا جائے گا، چونکہ وہ علی کا باپ لگتا ہے، چونکہ وہ علی کا باپ ہے اس لیے اس کے باپ کو کافر ثابت کرنا ہے، اور جو علی کے بیٹوں کا قاتل ہو اس کی جنت بھی حدیث سے ثابت کرنا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، تمہیں ابو طالب کے لیے جہنم حدیث سے مل جاتی ہے اور یزید کے لیے جنت حدیث سے مل جاتی ہے، پھر ہمارا سلام ہے بالکل سیدھی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف علی کا باپ لگے تو اس کا قصور یہ ہو جائے تو تم اس کے لیے جہنم خرید لو، اور جو علی کے بیٹوں کا قاتل ہو ان قاتلین کے لیے تم جنت خرید لو۔ یہ تمہاری فقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، نبی پاک کی بارگاہ کا سچا غلام رکھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے جگہ نہیں دی، پھر آوا جگہ دی، تو رب نے جگہ دی۔ وہ جو دوسری حدیث ہے کہ ان کے عذاب اتنا دیا جاتا ہے، جی جی اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ عذاب حضرت ابو طالب کا جو عذاب ہے، اچھا اس پر میں زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ وقت مختصر ہے، نہیں تو پھر میں کسی وقت میں تفصیلیں کروں گا، لیکن اس پر ایک جملہ سن لو جی۔ کہتے ہیں حضرت ابو طالب کو عذاب کم دیا جائے گا اور ان کے سر پاؤں جہنم میں ہوں گے، آگ سے جل رہے ہوں گے۔ میں صرف ایک بات پوچھ لیتا ہوں، میں ایک بات پر پوچھتا ہوں، اور بات وہ کیا ہے؟ ایک طرف ہے کفر، ایک طرف ہے ایمان۔ ایمان کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی درجے کا ہو، وہ ہر لحاظ سے کفر سے افضل ہے کہ نہیں؟ کفر سے افضل ہے۔ آپ ان کے آپس میں اتنی دوری ہے کہ ایمان اور کفر کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بہت سارے مومنین نمازیں پڑھنے والے، زکاتیں دینے والے، حج، کسی ایک گناہ کی وجہ سے جب جہنم میں پھینکے جائیں گے ان کو عذاب ملے گا تو کیا پورے کے پورے آگ میں نہیں ہوں گے؟ اگر ایک ایمان والا پوری آگ میں ہو تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کفر والا تھوڑی سی آگ میں ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آپ ایمان کا اور کفر کا موازنہ کریں تو ایمان کی سزا زیادہ ہو اور کفر کی سزا تھوڑی ہو۔ ایمان کی ہمیشہ سزا کفر کے مقابلے میں تھوڑی ہوگی۔ کافروں کو جو عذاب مل رہا ہوگا وہ ہر قیمت میں ایمان والوں سے زیادہ ہونا چاہیے، اگر تھوڑا ہو تو ماننا پڑے گا۔ یہ بھی حضرت ابو طالب کے ایمان کی اگر تمہارے، میرا تو یہ ہرگز ترجمہ نہیں ہوگا، میرا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، لیکن تم ترجمہ کرنا چاہو اگر اس حوالے سے بھی تو پھر ترجمہ یہ کرو گے کہ چونکہ حضرت ابو طالب نے اسلام چھپا کر رکھا اور وہ اعمال جو وہ نہیں کر سکے ممکن ہے اس کی سزا ملے تو اس حالت میں ملے۔ وہ تمہارا ترجمہ، میرا تو یہ نہیں ہے۔ میرا کیوں یہ ترجمہ نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ مکہ کے اندر
تو جو جنگ تھی وہ صرف تھی توحید کی, وہاں تو نمازیں فرض ہی نہیں تھی, زکاتیں تو دی نہیں گئیں, تو پھر آیت وضو تو مدینے میں نازل ہوئی ہے, تو مار کس بات کی پڑے گی؟ اس لیے یہ باتیں تمہاری خدیجہ نبی پاسم کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے چلے میرے ساتھ, چلے میرے ساتھ. اب یہ دوسرا ٹیسٹ ہے, ساتھ سرکار چل پڑے ہے, محبت کا عالم ہے, کیا خوبصورت عالم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ کے کہنے پہ جا رہے ہیں. یہ محبت کی ادا بھی دیکھی ہے. اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ اسلام عورت کو ذلیل اور گھٹیا سمجھتا ہے. نبی پاک علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کدھر لے جانے کا؟ میں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے کہا لے جاؤ, ساتھ ساتھ لے کے جا رہے ہیں. وہاں گئے ورقہ بن نوفل کو جا کر کہا اے میرے چچا زاد, اس اپنے چچا زاد کی بات سنو, یعنی بھائی کی بات سنیں. کیا کہا؟ یہ کہتا ہے مجھ پر اسرا, میں چل رہا ہوں پیچھے سے جا کے کہتا ہے یا محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسرا مجھ پر یہ کلام نازل ہوا ہے. تو حضرت ورقہ بن نوفل سبحان کے نعرے لگا کر آپ بولنا شروع ہو گئے. آپ کہنے لگے کہ آپ پر وہی کلام نازل ہو رہا ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا. کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. یہ بات تھی. اور مجھے ایک بات, میں جا تو اور طرح تھا لیکن یہ بھی معاملہ کہ میں سنا دوں گا. میں ابن کثیر ساتھ لایا نہیں. یہ 3 روایتیں میں نے اس موقع پر نوٹ کی ہیں. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ کاش جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال رہی ہوگی اس وقت میں جوان ہوتا, میں آپ کی مدد کرتا. یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. آپ اللہ کے رسول ہوں گے, قوم آپ کو نکالے گی. اب یہ باتیں ہوئی حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سنی. ورقہ بن نوفل نے کی. اب یہ دوسری بات ہے, حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے نہیں کہا تھا, میں نے نہیں کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. غور کرو دوستو, ابھی سرکار جی کہہ رہے خدیجہ مجھ پر ایمان لے آ. خدیجہ کہہ رہی یا رسول اللہ کہے اعلان تو کرے نا, میں بتا رہی ہوں اللہ کے رسول ہیں. یعنی آپ نے جو میری تربیت کی ہے اور 15 سال مجھے فیضان عطا فرمایا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں رہنے والی یہ کس طرح یقین نہ کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جب یہ بات ہوئی, مجھے ورقہ بن نوفل کی یہ بات بیچ میں جملہ متعارضہ کے طور پر سنانے دے, پھر میں واپس اپنے مضمون پر آتا ہوں. اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. 3 روایتیں میں آپ کو دکھاؤں گا. میں اس وقت 7 کتاب بھی لائے, انشاءاللہ پھر دکھا لوں گا, روزانہ کا ساتھ ہے, کسی بھی ضرورت بھی دکھا لیں گے. ورقہ بن نوفل کے بارے میں ابن کثیر نے روایت لکھی. کیا وہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے, سفید لباس میں دیکھا ہے, وہ جنتی ہے, وہ مومن ہے. اور باقاعدہ ابن کثیر نے کہا, اس نے کلیئر کیا, اس نے کہا یہ مسلمان ہے, یہ جنتی ہے. مجھے سوچ کے بتاؤ اگر وہ مسلمان ہے اور سرکار کی وجہ سے جنتی ہے تو پہلا مومن پھر کون ہوگا؟ اگر جنتی ہے. اور یہ 3 باتیں میں آپ کو دکھاؤں گا. ایک بات, لیکن دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات اس روایت کے اندر یہ ہے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور آپ کی مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکالے گی. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو صرف خیال کا اظہار کرے, اپنے ذوق اور اپنے ایمان کا اظہار کرے کہ کاش میں ہوتا تو مدد کرتا, ارے وہ جنتی بن گیا تو جس نے مدد کی ہے, جس نے مکہ سے نہیں جانے دیا, وہ کیوں مومن ہے؟ اور میری ڈیوٹی ہے, میں روایتیں آپ کو دکھاؤں گا, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کاش میں آپ کی مدد کرتا. ارے ورقہ بن نوفل مدد کے اظہار کا اعلان کرے اور اس پر صرف اپنی آرزو کا اظہار کرے تو وہ مومن بھی ہے, جنتی بھی ہے. تو جس نے مسلسل 10 سال اعلان نبوت کے بعد مصطفیٰ کی خدمت کی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ نبی اور تو اللہ کا نبی ہے, کھل کر اپنی بات کر, میں دیکھتا ہوں تیرے سے کون مسئلہ کرتا ہے, مجھے کون وقت سے کرتا ہے. ارے وہ ورقہ بن نوفل تو جنتی بن جائے تو جس نے 10 سال مسلسل نبی کی خدمت کی ہو وہ جنتی نہ ہو, اس کو جہنمی کہتے ہیں. تمہارا پتا نہیں ایک دفعہ وہ شرماتا, شرم نہیں آتی
کہ جس نے 10 سال تک یہ ایک بحث ہے کہ وہ جنتی تھے یا نہیں تھے، میں تو پوچھتا یہ ہوں کہ جس بندے نے ایک دفعہ تمہارے نبی کی عزت کی ہو، خدمت کی ہو، کم از کم مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اپنے نبی کے محسن کو حیا کی نگاہ سے دیکھے۔ مومن کی ڈیوٹی ہے کہ نبی کے محسن کو حیا کی نگاہ سے دیکھے۔ جس نے 10 سال، میں 10 سال کا لفظ اعلان نبوت کے بعد کر رہا ہوں، یعنی نبی کو بطور نبی جس نے خدمت کی ہے، 10 سال تک جس نے اپنے نبی کی خدمت کی ہو، اس کو جہنمی کہتے ہوئے تمہارے کوئی منہ میں انگارے نہیں پڑتے ہیں؟ شرم نہیں آتی کہ یار ہم کس بندے کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بات تفصیل لکھی ہے کہ ایک بندہ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ جناب ابو طالب مومن تھے، تو اس کہنے والے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ خود کافر ہے۔ اگر کوئی ابو جہل کو کہے وہ مومن ہے، اگر ابو جہل کے ایمان کی کوئی بات کرے کہ وہ مومن ہے، تو اس کو مومن کہنے والا خود کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کفر قطعی ہے۔ اگر اس کو کوئی بندہ مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، تو گویا اس نے اسلام اور جو کفر میں فرق ہی نہیں رکھا، اس لیے اس کو کافر کہا جائے گا۔ اب ہم علماء سے پوچھتے ہیں اگر ابو طالب کافر تھے تو ان کو مومن ماننے والا خود کیوں کافر نہیں ہے؟ ساروں نے لکھی ہے یہ بات۔ اس لیے ماننا پڑے گا جو ان کو کافر بھی کہتے ہیں، جو جہنمی بھی کہنا چاہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بات پکی نہیں ہے، اور بات پکی نہیں ہے تو نبی کی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی نبی سے کہ نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کا محسن ہو اور اس کو تم جہنمی کہتے پھرو۔ خدا کا خوف کرو۔ صرف اس کا قصور یہ کہ وہ علی کے ابا جی رکھتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قیامت کا میدان لگے گا، قیامت کا میدان ابھی لگنا ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان جناب محترم قبلہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندہ باد۔ پھر لگاؤ نعرہ حضرت ابو طالب۔ پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان جناب محترم قبلہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک تو یہ بات ہوئی ہے۔ اب اگلی بات بھی کر دوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے نا، اگلی بات کروں تاکہ پھر اور نشہ آئے، پتہ چلے سورہ بقرہ پڑھی ہے، یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ کیسے یہ رب کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ بات نبی کے مکھرا کی کر کے سرکار کے حسن میں ایسا گما دیا ہے کہ سرکار کے سارے گھر کا حسن واضح کر سارے اہل بیت کا حسن واضح کر دیا۔ آگے فرمایا اب جب کہا نا کہ ہم نے آپ کو گمراہ، آپ کو ہم نے محبت میں وارفتہ پایا تو ہدایت نہیں دی، اور آپ کو ہم نے عیالدار پایا تو غنی نہیں کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے اور محبوب یتیموں کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ جب کوئی یتیم آپ کے پاس آئے نا تو اس کو جھٹکنا نہیں، اس کو قہر نہیں کرنا، اس کو ڈانٹنا نہیں۔ یہ ہمارا نبی ہے، ہمارا نبی ہے جس کو اللہ یتیموں کا پیار سکھایا، اور پھر اس نبی نے ہمیں یتیموں کا پیار سکھایا ہے۔ اور اسلام کو کہتے ہیں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ کتنا پیارا مذہب ہے کہ اللہ کے قرآن میں یہ بات لکھی موجود ہے، یتیم کو یتیم سمجھ کے گھٹیا مت سمجھنا۔ اللہ اپنے محبوب کو پابند کر رہا ہے، محبوب تیری امت کے یتیم تیرے پاس آ جائے تو ان کا تم دیکھ بھال کر، جھڑکنا نہیں۔ اس سے زیادہ پیارا کوئی دین اور مذہب ہوگا کہ پوری کائنات کا میر و مختار، پوری کائنات کا سرو رہنما، پوری کائنات کا مختار کل، ساری کائنات کا بادشاہ، رب اس کو کہے اے وہ جو لامکان کی سیر کرنے والے، اے وہ جو جبریل سے باتیں کرنے والے، اے وہ جو میری زبان سے بولنے والے، اے وہ جو تیرا قدم زمین پر دوسرا عرش بریم پر، تجھے کہتا ہوں تیری امت کے گنہگار مسکین یتیم تیرے پاس آئے نا، ڈانٹنا نہیں۔ اس سے پیاری کوئی ادا ہے؟ اتنا کوئی کریم ہوگا رب کے حکم سے کہ یتیموں سے پیار کرنا، یتیموں کو جھٹکنا نہیں۔ پھر نبی اعظم کی تعلیم ہے، موجب کبیر کی میرے پاس روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 13,434 اس حدیث کا نمبر ہے،
تو اس کے اندر میں نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، سرکار کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جاتی ہے، یتیم کو پالا جاتا ہے، کسی یتیم کو رکھا جاتا ہے۔ یہ جو کسی نے آرفن ہاؤس بنائے ہیں، کوئی یتیموں کو لک آفٹر کر رہے، دیکھ بھال کر رہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے، ایک تو چیریٹی کا سسٹم ہے نا، ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، وہ نہ ہو، اگر یہ دل سے بندہ ارادے سے کہ میں اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ رب کی نظر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس گھر میں یتیموں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، اس مقصد کے لیے یتیموں کو پالتا ہوں، تو خدا کی قسم وہ اللہ کا محبوب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اب بندہ وہ جو لاوارث ہے، اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، لیکن اس کی لک آفٹر کرو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ پورے کا پورا گھر سب سے بہترین ہو جاتا ہے گھروں میں، کہ اس گھر کے اندر ایک بے کس بے آسرا اور یتیم کی لک آفٹر کی جائے۔ دوستو باقی باتیں بعد اپنے خاندان کے یتیموں کی پرواہ کرو، آپ کے خاندان میں، برادری میں، دوستوں یاروں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں اگر کوئی یتیم اس طرح ہے اس کی لک آفٹر کرو، دیکھ بھال کرو، محبت کرو۔ اور پھر دوسری حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 6005 ہے اور ابو داؤد شریف کی 515 ہے، ترمذی شریف کی 1918 ہے۔ اس حدیث کے اندر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرے گا میدان قیامت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح میری یتیم ہوئی۔ مجھے تو اپنی آواز نہیں آ رہی، آپ کو تو آ رہی ہے؟ ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ یہ دو حدیثیں ایسی دل پر لگتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے غریبوں مسکینوں کے لیے کتنا بندوبست کیا ہے۔ مسلمانوں کی کیا ڈیوٹی ہے؟ مسلمانوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دیکھ بھال کریں، کن کی؟ مسکینوں کی، یتیموں کی۔ اور اگر وہ اپنے گھروں کو بہترین گھر بنانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بہترین مال بنانا چاہتے ہیں، تو یتیموں کا خیال کریں، مسکینوں کا خیال کریں۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ سارے میرے ساتھی میرے ساتھ مزہ لوگے اور توجہ کرو، جو اس پر میں جملہ کہنا توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات کرنے لگا ہوں لیکن توجہ ایک جملہ ہے، جملہ ایک ہے لیکن قیمت مانگتا ہے۔ اور جب میرے ذہن میں یہ آیا اور مجھے اس طرف میری توجہ گئی تو خدا کی قسم میں تو باو باہر ہوں۔ اب آپ سے بھی چاہتا ہوں، وہی باہر چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی کفالت کی جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ گھر سب سے پیارا، اور جو یتیم کی کفالت کرے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح، اگر عام یتیم کی کفالت کی جائے تو یہ عالم ہے جس نے آمنہ کے لال کی کفالت کی ہے، ان کی یتامت میں ان کی پرورش کی ہے۔ بتاؤ پھر ابو طالب کا گھر کیسا ہوتا؟ ارے جب نبی پاک علیہ السلام یتیم تھے اور حضرت عبد المطلب اس یتیم کو ابو طالب کے پاس رکھوا رہے تھے، ابو طالب آج کے بعد تو نے اس کا خیال کرنا ہے، ابو طالب نے سینے سے لگا کر کہا دنیا یاد کرے گی، اگر عام مومن کی دیکھ بھال کرنے سے نبی کا ساتھ ملتا ہے وہ گھر سب سے پیارا ہو جاتا ہے، تو خود جو سب سے پیارا ہو اور ہو یتیم کسی گھر میں رہتا ہو وہ رب کی بارگاہ میں کتنا پیارا ہو۔ کہتے پھرو جو تمہارا ذوق تمہارے ساتھ، ہمارا ذوق ہمارے ساتھ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں خدا کی قسم، کل بھی جناب ابو طالب کی بات کی تھی تو نشہ آ گیا، اور میں نے سمجھا کہ دنیا روحانیت میں مجھے وہ عزت ملی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی، سرکار کو راضی کیا ہے، اور یہ جملے سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ مجھے پتا ہے جو فیضان ہوگا وہ ساری فیضانوں سے مختلف ہوگا، اس لیے کہ ان پر بات کرتے لوگ ڈرتے ہیں۔ ڈرو تم لوگ، ہم ابو طالب کے بیٹے کے غلام ہیں، اس سے فیض
پایا ہے، ہمیں اپنی غلامی کا حق ادا کرنا ہے، مرضی ہے تمہاری۔ یہ دو جملے کہیں جا کر کہو گے طبیعت میں ایک نیا رنگ لایا تو مقررانہ شان نہیں ہے، میں نے حدیث سے بات حدیث پیش کی، نبی نے کہا، اور میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ یتیم کی کفالت، بلکہ سرکار نے توجہ کرانا چاہی کہ یاد رکھنا ابو طالب کہیں دور نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ نہ سمجھنا کہ ابو طالب کا گھر ایسے ہی تھا، ابو طالب کا گھر وہ تھا جو رب کی بارگاہ میں سب سے محبوب گھر تھا۔ اپنی مرضی ہے، پیار تو کر کے دیکھو، ہر روز نیا تور نئی برکت۔ اب آگے آئیے، جب یہاں تک بات ہو چکی، کلیئر ہو چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سارے مومن ہیں، سارے پاک ہیں، سارے طیب ہیں، سارے طاہر ہیں، ان میں سے کوئی بھی ناپاک نہیں، اور ان میں سے کوئی بھی جاہلیت کی زندگی گزارنے والا نہیں۔ جناب عبد المطلب تک آ جاؤ، نبی پاک کے دادا پاک۔ اب حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ پاک ہیں، وہ کون ہیں؟ پاک ہیں۔ انہی کے نور سے پیدا ہو عبداللہ، وہ پاک ہیں، انہی کے نور سے پیدا ہو ابو طالب، وہ ناپاک ہو جائے؟ سمجھے؟ عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور ابو طالب دونوں بھائی ہیں نا، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کئی ہزار سال سے جس پشت کی حفاظت کی جا رہی ہے اس میں عبداللہ آئے تو پاک ہوں، ابو طالب آئے تو ناپاک ہوں؟ اچھا چلو آپ کہو گے نہیں ایسے ہو سکتا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں وہ بندہ جو سرکار کے باپ بننا والا تھا اس کو تو رب نے پاک رکھا، اور باقی لوگ جو تھے وہ آگے پیچھے پھرنا شروع ہو گئے، تو چونکہ ابو طالب کے پاس وہ نبی کا نور نہیں آیا اس لیے وہ کافر ہو سکتے ہیں، وہ ماحول سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب سن لیجئے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ جناب اگر بات ایسی ہوتی نا کہ جناب عبد المطلب پر آ کر پھر عبداللہ پر آ کر بات ختم ہو جاتی تو بات کلیئر ہو جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ایک بات ارشاد فرما دی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ رب العزت نے میرے بیٹے علی کی پشت میں رکھے، یعنی میرا نور پاک ہے نا، آگے میرا نور چلنے والا ہے، لیکن پشت علی کی ہے، علی کی پشت میں کہاں سے آئے؟ اب نور میرا ہے، بیٹے میرے، اور یہ وجہ آپ پڑھیں، میں نے بہت نشانات بھی لگائے طبرانی شریف کی حدیث میں اکٹھی کی ہیں جس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ میرے جو ذہن میں آئی ہے نا اور میری سمجھ میں آئی ہے، سرکار نے کبھی یہ نہیں ارشاد فرمایا، میں نے تمام احادیث کو جتنی میری توفیق ہے جہاں تک میرے پاس کتابیں ہیں اور جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا اس نقطے سے میں نے دیکھنے کی کوشش کیا، وہ کیا کہ کیا سرکار نے ایسا فرمایا کہ علی کی اولاد میری ہے؟ یہ آپ دیکھیں، علی کی اولاد میری اولاد ہے، یہ جملہ کہیں نہیں ملے گا، یہ کہیں نہیں سرکار نے فرمایا کہ علی کی اولاد میری ہے، بلکہ یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت نے میری اولاد کو علی کے پشت میں رکھا ہے۔ ایک بڑا لطیف ایک فرق ہے۔ عام طور پر یہ لوگ کہتے ہیں علی کی اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، علی کی اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا میری اولاد، ایسے نہیں، کہنا میری اولاد کو۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے دو بھائی ہوں، ایک بھائی ملینر ہے، ایک بندہ غریب ہو، تو اپنے بھائی کے پاس بندہ پیسے لینے کی یار آپ بڑے امیر ہیں مجھے یہ کام پڑ گیا تو پیسے چاہیے، وہ کہتا ہے یار میرے تیرے پیسے میں کیا فرق ہے، کتنے چاہیے؟ کہا جی 1000 پہنچ جائیں، 2000، 10,000 کی گھر، کہا یہ لو ابھی چیک لکھ کرتا یہ پیسے لے لو، پیسے دے دیے، کہا میرے تیرے پیسے میں کیا فرق ہے؟ لیکن ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ محبت سے کہا ہے کہ میرے تیرے پیسے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن فرق ہے، پیسے اسی کے ہیں جس کے ہیں۔ یہ اگر احساناً پیار سے استحساناً کہا ہے محبت سے کہ یار یہ تیرے لے، تو جتنے اس نے مانگے اس کو دے دیے، کہا کہ واپس کب کرو گے؟ اس وقت پتا چلا کہ اس کے اپنے نہیں ہے۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اے علی تیری اولاد ایسے ہے کہ گویا میری اولاد ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لوگوں سن لو یہ میری خصوصیت ہے کہ ہر ماں کی اولاد جو ہوتی ہے، عورت کی اولاد ہوتی ہے، وہ اولاد وہ بیٹے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھو فاطمہ کے بیٹے
علی کی طرف منسوب نہیں ہے فانا ابوہم وانا اسوتہم میں ان کا باپ ہوں میں ان کا والی ہوں میں ان کا والی ہوں پتہ یہ چلا سرکار نے فرمانا چاہا کہ اولاد علی جو ہیں حسن و حسین جو ہیں وہ حسن و حسین ہو کر ابن علی ہو کر وہ علی کے بیٹے قرار پا کے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے علی کے بیٹوں کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے بلکہ علی کو بتایا ہے کہ علی رب جو تیرے حوالے سے بیٹے دینے والا ہے وہ تیرے نہیں وہ میرے ہیں ایمانتاً تیرے پاس سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان مفکر اسلام یعنی سرکار نے یہ بات کلیئر فرما دی کہ یاد رکھنا کہ میں یہ تمہیں بتا رہا ہوں میرے بیٹے جیسے آپ کسی کو ادھار دیں اب وہ پیسے جو اس کے پاس چلے گئے وہ ہیں اس کے پاس اس نے ادھار لیے لیکن یا آپ کسی کو ایمان دیتے ہیں یار یہ میری چیز اپنے پاس رکھ لو سال کے بعد جب آپ یہ جا کر کہیں گے نا تو یہ نہیں کہیں گے اپنے پیسے مجھے دو کر وہ بندہ کہے گا تیرے پاس تیرے تھے ہیں میرے واپس کر سرکار نے فرمایا کہ علی وہ پاس تیرے ہیں بیٹے میرے ہیں اسی لیے جب بات ہوتی تھی تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے ولدے وہ دونوں بیٹے ولدیہ وہ دونوں میرے بیٹے کی دریں اور لفظ اب اور لفظ والد اس میں بڑی ایک بحث ہے انشاءاللہ جی کبھی کسی موقع پر میں نے ایک مضمون تیار کیا انشاءاللہ جی کسی موقع پر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات سناؤں گا اس مضمون پر گفتگو کروں گا کہ حسن و حسین اولاد رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وارث ہیں حضرت علی کی پشت میں جو رہے ایمانتاً رہے اب یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ مولا کائنات شیر خدا کی جو پشت میں وہ نور آیا تو کس طرح آیا وہ اس سے پہلے کس کے پاس ایمانتاً تھا جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کا نور جناب عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عباس ایک دن پاس بیٹھے ہوئے کہنے یا رسول اللہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کدھر تھے سرکار مسکرا بولے تمہیں پتہ نہیں ہے یا میرا جملہ ہے بیچ میں تمہیں پتہ نہیں ہے فرشتے جنت فرشتے جس کو سجدہ کر رہے ہوں تو پھر وہ محمد کدھر ہوگا یہ میرا جملہ ہے بیچ میں سرکار نے فرمایا جس وقت آدم جنت میں تھے تو میں ان کی پشت میں تھا نا جب زمین پر آئے تو میں ان کی پشت میں تھا نا پھر نوح کو جب کشتی میں سوار کیا گیا تو میں ان کی پشت میں تھا نا میں ان کی پشت میں تھا اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت میرے باپ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں ان کی پشت میں تھا نا سرکار کے لوگ تو عام طور پر واعظین کی زبان سے سنتے ہیں تو وہ سمجھتے شاید یہ ان کے اپنے جملے ہیں اپنے جملے میں سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں ان کی پشت میں تھا سمجھے تو جس طرح باقی آباء و اجداد کی پشت میں نور مصطفیٰ رہا تو وہ لوگ مومن بھی رہے موحد بھی رہے مجھے سوچ کے بتاؤ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور جو پہلے نور کے طور پر ایک جز کے طور پر امانت کے طور پر کسی کے پاس رہا ہو جس پشت میں رہے اس پشت کو ناپاک نہ ہونے دے جس پیٹ میں آئے اس پیٹ کو ناپاک نہ ہونے دے تو یہ سمجھو کہ اس نور سے جب آگے جلوہ نمائیاں ہونے والی ہیں تو وہ جس پشت میں رہے وہ کیوں ناپاک ہوگا مولا علی سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ نور جناب ابو طالب کی پشت میں رہا تو اب اگر نور حسنین کریمین جناب ابو طالب کے پشت میں مانا جائے تو پھر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس طرح باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے باقی آبائے اکرام وہ ناپاک نہیں تھے اسی طرح جناب ابو طالب کو نبی کے نور نے ناپاک نہیں تھا وہ کی وجہ نہ بھی مانو